آپ کے پاس اسی لیے آیا کہ انصاف، میں نے سنا ہے آپ لوگوں کی سنوائی ہوتی ہے سر، اس وجہ سے میں آپ کے پاس روتا ہوا آیا ہوں۔ جی ناظرین السلام علیکم پاکستان میں آپ کا ہوسٹ فدا پاکستانی اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف کراچی۔ ناظرین اس وقت میرے ساتھ ایک ایسا متاثرہ شخص موجود ہیں جن کا سگا بھائی پچھلی عید سے غائب ہے۔ خیرپور سے ان کا تعلق ہے، خیرپور سے محض یہ یہاں پر بھائی کی خبر اٹھانے آئے ہیں کہ ان کے بھائی گمشدہ ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کے بھائی نے دوسری شادی کی تھی جو کہ کورٹ میٹر ہوا اور اس کے بعد یہ کیس جیت جاتے ہیں، چند دنوں بعد ہی ان کا بھائی نوید وہ غائب ہو جاتا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ ان کے بھائی موجود ہیں، محض اسی خاطر یہاں آئے ہیں کراچی میں کہ انہیں پتہ چلا کہ ہم اس طرح سے انسانی حقوق کی بالادستی کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، افسران کے روبرو تمام معاملات ہم رکھتے ہیں تھرو ویڈیوز، اور یہ خبر ان تک پہنچی ہیں اور یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں کراچی آئے ہیں خیرپور سے، اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، اس کی وجوہات جانیں گے ان کی اپنی زبانی۔ جی اشفاق صاحب کیا حال ہے؟ خیریت سر اللہ کا شکر ہے۔ پہلے تو آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں کراچی میں، بہت شکریہ۔ آپ محض خیرپور سے یہاں صرف بھائی کی آواز اٹھانے آئے؟ جی سر۔ اچھا سر بتائیے بھائی نوید کہاں غائب ہوا، کس طرح ہوا؟ سر میرا بھائی نوید جو ہے وہ شادی کی ہے اس نے کورٹ میٹرز ہے نا سر، تو لڑکی اور لڑکی کا جو ماموں ہے اس نے لڑکی نے کورٹ میں کہا تھا کہ مجھے اگر کل کوئی بھی نقصان ہوگا تو میرے ماموں سے ہوگا اور کوئی بھی مجھے نقصان نہیں دے۔ خدشہ ظاہر کیا تھا لڑکی؟ جی اچھا کورٹ میں۔ اچھا تو اور ہمیں جو ہے نا وہ اپنے بڑے بھائی سے پریشانی ہے کیونکہ اس نے ہماری ساری زمینیں بیچ دی، اس نے سارا کچھ ہمارا بیچ دیا۔ گھر آپ کا سگا بھائی ہے؟ جی سگا بھائی ہے۔ اچھا یہ جو غائب کرنے والے جس کے اوپر آپ خدشہ کر رہے ہیں یہ بھی بھائی ہیں، بڑے بھائی ہیں آپ کے؟ وہ چھوٹا بھائی ہے اور جو ہمارا سارا کچھ بیچنے والا ہے وہ سب سے بڑا بھائی ہے۔ ہاں تو لڑکی کا ماموں اور ہمارا بھائی یہ دونوں ملے ہوئے ہیں، ان لڑکی کی زمین اور لڑکے کی زمین ہتھیانے کے چکروں میں یہ کام کر رہے ہیں۔ ابھی لڑکی لڑکا دونوں گم ہیں، ہمیں شک ہے کہ ان دونوں نے یا تو ان کو مار دیا ہے یا غائب کیا ہوا ہے، وہ رب کی ذات جانتی ہے۔ ہم بہت پریشان ہیں سر، پریشانی کے عالم میں آپ کے پاس میں بڑی دور سے آیا ہوں، لہذا آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے واسطے ہماری ہیلپ کریں تاکہ ہمیں جو ہے نا پریشانی سے نجات ملے۔ انشاءاللہ ہم اعلیٰ حکام سے درخواست کریں گے۔ اچھا یہ بتائیے اب یہ جو آپ کا خدشہ ہے آپ کا اپنے سگے بھائی پر اور لڑکی کے ماموں پر؟ جی سر، جی سگے بھائی پہ اور لڑکی کے ماموں پہ۔ اچھا وہ کچھ ایسی دھمکیاں دے رہے ہوں غائب کرنے سے پہلے؟ وہ ساری دھمکیاں سر ہوئی ہیں اور فیصلے میں بھی یہی ریٹن میں لکھا گیا ہے کہ کل کوئی بات ہمارے اوپر نہیں آئے گی، فیصلہ بڑے بھائی نے کروایا زبردستی، اور فیصلہ کرنے کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ جو ریٹن میں سائن لیے انور سے کہ بھائی کل ہم تمہارے بھائی ہمارے پر کوئی کیس نہیں کریں گے۔ ابھی ہمارا بھائی 8 مہینے سے 7 مہینے سے گم ہے، اس کی بیوی گم ہے، اس کے بچے پریشان ہیں، 3 بچے ہیں اس کے، ان کا خرچہ کون دے گا؟ 3 بچے جو ہے پہلے والی بیوی کے ساتھ ہے؟ جی سر، ان کا خرچہ ان کی پریشانی، وہ بہت پریشان ہے سر، اپنے باپ کے لیے بچے پریشان ہیں، بیوی میاں کے لیے پریشان ہیں۔ اس وجہ سے میں جو ہے نا آپ لوگوں کے پاس آیا اور مہربانی۔ اچھا یہ بتائیے آپ نے اس متعلقہ تھانے کو کچھ درخواست دی ہو اور ان کو مطلع کیا ہو کہ میرا بھائی جو ہے 7 ماہ سے غائب ہے؟ جی سر، اس میں سارا کچھ ہوا ہے، کورٹ میں ہوا ہے، اس کے بعد مطلب سارا کچھ ہوا ہے۔ تھانہ کیا کہتا ہے؟ تھانے والے تو سر اس کے فیصلے کے بعد جو ہے نا وہ انہوں نے ہمارے جو ڈاکٹر پیارو ہے وہاں پہ خیرپور میں وڈیرو بنا ہوا ہے، تو اس نے جو فیصلہ کیا ہے تو اس وجہ سے تھانے والے جو ہے نا ہمارے سے تعاون نہیں کر رہے۔ جی اچھا اب آپ اعلیٰ حکام سے جس میں ڈی جی رینجر صاحب ہیں، کیونکہ ڈی جی رینجرز کے ایسی کاوشیں ہیں کہ انہوں نے اس طرح کے لوگوں کو جو ہے پکڑا ہے اور اس طرح جو ہے لوگوں کو انصاف دلایا ہے، آئی جی سندھ صاحب سے اور ڈی آئی جی حیدرآباد صاحب سے، آپ کا جو خیرپور کا ایس ایس پی صاحب ہیں ان سے کیا درخواست کریں گے؟ ان سے یہی ریکویسٹ ہے سر کہ بس ہمیں جو ہے نا مہربانی کر کے
جو ہے نا بھائی اور بھابھی ہمیں مل جائیں. باقی ہمیں سر ان سے بس درخواست یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے. ہمیں جو ہے نا انصاف چاہیے سر. آپ کے پاس اسی لیے آیا کہ انصاف, میں نے سنا ہے آپ لوگوں کی سنوائی ہوتی ہے سر, اس وجہ سے میں آپ کے پاس روتا ہوا آیا ہوں. اور بہرحال یہ کہ بھائی اور بھابھی کو ہمیں چاہیے, اور اس کے بچے پریشان ہیں سر. اس کی عمر کیا تھی نوید کی؟ 28 سے 30 سال ہے سر. اچھا, کرتا کیا تھا یہ؟ یہ فارمر تھا, اپنی زمین تھی. زمین تو بھائی بڑے نے بیچ دی, ابھی لڑکی کے ماموں نے بیچ دی, اور جو ہے نا لڑکے کی بھائی نے بیچ دی. اچھا جی. اچھا, اس غائب کرنے کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ صرف یہ کہ کورٹ میرج کیا ہے یا کچھ اور بھی وجوہات ہیں؟ غائب کرنے کی یہی وجوہات ہیں کہ ان کا جو لڑکی کا ماموں ہے وہ پہلے بھی ایک بھانجی کو مار چکا ہے. اچھا, قاتل ہے وہ؟ ہاں, وہ پہلے بھی ایک بھانجی کو مار چکا ہے, اور اس کا کوئی ثبوت نہیں ملا. ابھی یہ دوسری بھانجی اسی کی تھی, اس وجہ سے یہ لوگ غائب ہیں. اب یہ ہے, ہمیں پتہ نہیں ہے کہ مارے گئے ہیں یا زندہ ہیں, یہ اللہ اور اللہ کا ذات جانتی ہے. تو آپ کا جو وڈیرا ہے پیارو صاحب, اس نے کوئی احکامات اٹھائے ہوں اس سلسلے میں؟ وہ اس کا دوست ہے سر. وہ جو شہزور ہے نا لڑکی کا ماموں, وہ اس کا دوست ہے. وہ ہمیں آواز نہیں اٹھانے دیتا ہے, وہ ہمیں دبا دیتا ہے. اور ہاں, تو آپ کی اپنی جان کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے؟ کیونکہ یہ جو آپ اس طرح ویڈیو بیان دے رہے ہیں, اس کی آواز اٹھا رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی اپنی جان کو یا آپ کے اہل خانہ کو, مال و جان کو کوئی خطرہ تو نہیں ہے؟ سر میں اللہ اور اللہ کے رسول سے ڈرتا ہوں, باقی میں خدا سے ڈرتا ہوں. ان سے میرا سگا بھائی اگر مار دیا گیا ہے تو مجھے مار دیں گے تو کوئی ایشو نہیں ہے سر. یہ ناظرین وہ داستان تھی دل خراش جو کہ آپ نے ان کے بھائی کی زبانی سنی. یہ بھائی صاحب خیرپور سے یہاں تشریف لائے ہیں, یہی امید لے کے کہ ہم اس کی آواز بنیں اور اس مظلوم کی جو کہ ابھی کس حال میں ہے, خدا تعالیٰ سے دعا گو ہیں ہم کہ اس کی خیر و عافیت کے لیے, اور اگر وہ خیریت سے ہیں, اگر وہ زندہ ہیں, یا اس کا کوئی بھی پرسان حال جو ہے وہ کہیں سے مل سکتا ہے, تو میری درخواست ہوگی اعلیٰ حکام سے کہ وہ ان کی مدد کریں. متاثرہ فیملی جو ہے وہ بالکل غمزدہ ہے, بہت زیادہ دکھی ہیں, اور اتنے دور سے کراچی میں صرف اس چیز کے خاطر کہ ہم آواز بنیں. یقیناً ہم اس طرح کے مظلوم لوگوں کی آواز بننے کی کوشش کرتے رہے ہیں, آئندہ بھی کرتے رہیں گے. میری درخواست ہوگی آئی جی سندھ, ایس ایس پی خیرپور اور ڈی آئی جی حیدرآباد صاحب سے کہ وہ ضرور اس پہ اقدامات اٹھا لیں, تاکہ کیا ہے یہ جو متاثرین ہیں ان کو ان کا بھائی مل سکے. اس کے ساتھ اپنے میزبان فدا پاکستانی کو اجازت دیں, اور آپ دیکھتے رہیں وائس آف کراچی. بہت شکریہ.